دنیا کی زندگی میں ہر انسان پر آزمائش اور پریشانیاں آتی ہیں۔ نیک ہو یا بد، دونوں پر گاہے بگاہے مصائب اور تکالیف آتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا آزمائش خانہ ہے۔ یہاں ہر ایک کو دکھ دے کر آزمایا جاتا ہے۔ کسی کے نیک ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس پر کوئی آزمائش نہ آئے۔ پریشانی اور آزمائش سے انبیاء و رسل بھی محفوظ نہیں رہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں سمجھنے والی ضروری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں اور تکالیف سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کس طرح کی پریشانی آ بھی جائے تو پھر تکلیف دہ صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا چاہیے اور تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے اسی کے دروازے پر آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پریشانی اور مصیبت میں لوگ دو طرح کے خطرناک گناہ کرتے ہیں۔ ایک کا نام شرک ہے اور دوسرے کا نام بے صبری ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، ایمان کی حالت میں آنے والی ہر پریشانی باعث اجر و ثواب، باعث بخشش، باعث قرب الہی، باعث رحمت اور باعث جنت ہے۔ اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی بھی پریشانی آ جائے تو ہمیں قرآن و حدیث میں موجود دعاؤں کو، اعمال کو کرنا چاہیے اس سے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے جس سے ہماری وہ تکلیف، پریشانی خوشی میں بدل جائے گی۔ تکالیف اور پریشانیوں کے دنوں میں تکالیف، مصائب اور پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں فرماتے ہیں کہ ذہن کی تازگی کے لیے اور ہر قسم کے غم اور ہر قسم کی پریشانی میں سکون حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز وہ قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کی آیات پر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے دوسرا جو اہم عمل ہے وہ ہے درود شریف کثرت سے پڑھنا۔ دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے درود شریف انتہائی اہم عمل ہے۔ جو شخص پریشانی اور غم میں پوری توجہ اور پورے شوق سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب دکھ دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل وقت اور پریشانی میں پڑھتے تھے۔ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس طرح ایک اور دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت، پریشانی اور تکلیف کے اس مرحلے میں ان کو اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرما دی۔ وہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو پڑھنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی خاص تعداد ہے۔ بس جب آپ چلتے پھرتے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے آپ اس دعا کا ورد کر سکتے ہیں اور جتنی مرضی دفعہ پڑھیں، کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جب انسان اپنی تکالیف اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو ان دعاؤں کی برکت کی وجہ سے یا تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی کو ہمیشہ کے لیے اس انسان سے دور کر دیتے ہیں، یا پھر اس انسان کو اتنی ہمت اور طاقت دیتے ہیں، اتنا اس کو حوصلہ دیتے ہیں کہ تکلیف تو موجود ہے لیکن اس کو برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت اور طاقت دی ہوئی ہے، جس سے اس پریشانی اور تکلیف کے اثرات وہ اس انسان پر
زیادہ محسوس نہیں ہوتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر ایک خاص طرح کا فضل ہے۔ ہمیں مصیبت، پریشانی اور تکلیف کی صورت میں قرآن و حدیث پر مبنی رہنمائی سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کو اپنے عمل میں لانا چاہیے، تب ہی ہم حقیقی طور پر مصائب، پریشانیوں اور تکالیف سے بچ سکتے ہیں یا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو تکلیف مجھ پر آئی ہے، جو مصیبت اور آزمائش مجھ پر آئی ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کر رہا ہوں، کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے، یا میں کسی کا حق غصب کر رہا ہوں۔ ان معاملات میں ہمیں اپنے آپ کو ان گناہوں سے، کسی کا حق غصب کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگنی ہے، آئندہ کے لیے ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، ان گناہوں پر، نافرمانیوں پر پشیمانی اور ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مصائب، پریشانیاں اور آزمائشیں اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہم سے دور فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے تاکہ قرآن و سنت پر مبنی یہ پیغام دنیا کے ہر کونے پر پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔